کی حفاظت کا ذمہ براہ راست اللہ رب العالمین نے خود لیا. اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ 1450 سال گزر چکے ہیں. آپ پوری دنیا کے کسی بھی ملک سے قرآن کا کوئی نسخہ لے کر آئے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اور پوری دنیا کے کسی بھی ملک سے، چاہے غیر مسلم ملک ہو یا مسلمان ملک ہو، وہاں سے حفاظ قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیں، آپ کو ان قرآن کے نسخوں کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی محسوس نہیں ہوگی. حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، سناتا چلا جائے گا، ایک حرف کی اور ایک نقطے کی اور ایک زبر زیر پیش کی بھی غلطی اس کے اندر آپ نہیں پائیں گے. ایسی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو محفوظ کرنے کا جو پہلا طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو بلاتے اور ان کو آیات بتاتے رہتے اور وہ آیات کو تحریر کرتے رہتے. اور دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن یاد کرواتے اور ان کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ کر دیا جاتا. اور تیسرا قرآن کی حفاظت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے اور دور دور تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ جو شخص بھی اس قرآن کی آیت کو سنے وہ اس کو محفوظ کر لے. یہ تین طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ان کا دور اس قدر کٹھن دور، اس قدر مشقت والا دور کہ بڑے بڑے فتنے اس دور کے اندر سر اٹھانے لگے. کچھ لوگ دائرہ اسلام سے نکل گئے اور انہوں نے اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کر دیا اور مرتدوں کا ایک گروہ تیار ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محاذ ان کے لیے کھڑا کر دیا اور ایک لشکر ان کی جانب بھیج دیا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ آئندہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بھی ایک لشکر بھیج دیا. وہ مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے نعوذ باللہ نبی بنا کر بھیجا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بھی ایک لشکر بھیج دیا. ایسا کٹھن دور کے 12 محاذوں پر صحابہ کرام کے لشکر وہ فطروں کی سرکوبی کے لیے، ان سے مقابلے کے لیے 12 محاذ بیک وقت موجود ہوا کرتے تھے. تو اس دور میں مسلمہ کذاب سے جس نے جھوٹی نبوت کا دعوت کیا تھا اس سے مقابلہ ہوا اور ایک بڑی جنگ ہوئی. اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہت سے صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. تو ان صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ ایسے موجود تھے کہ جو حافظ قرآن صحابہ تھے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا. یعنی جس طرح آج یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح قرآن موجود نہیں ہوا کرتا تھا. کسی چمڑے کے اوپر، کسی کاغذ کے اوپر، کسی کھجور کی چھال کے اوپر مختلف ٹکڑوں کے اندر قرآن کریم کے حصے موجود تھے. تو اس طرح ایک کتابی شکل میں قرآن موجود نہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ غزوہ ہوا اور اس غزوے میں 700 حفاظ کرام صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی. اور پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن ان کے ساتھ سینوں سے واپس چلا جائے گا اور ہم ایک مشکل پریشانی کے اندر آ جائیں گے اور دشواری کے اندر آ جائیں گے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر، اے امیر المؤمنین، یہ جو 700 صحابہ شہید ہوئے اور دیگر 12 محاذوں پر بھی صحابہ کرام اور حافظ صحابہ موجود ہیں، اگر وہ شہید ہوتے جائے تو یہ قرآن تو اس طرح ختم ہوتا چلا جائے گا. آپ اس کی حفاظت کے لیے اس کو لکھوا دیں اور اکٹھا ایک جگہ پر جمع کروا دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو منع کر دیا اور کہا کہ عمر،
جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہتے جا رہے تھے کہ قرآن کو اکٹھا کروائیے، اس کو جمع کروائیے تاکہ یہ پریشانی، ہم اس پریشانی سے دور ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حتی شرح اللہ صدری، حضرت عمر نے مجھے اتنا زیادہ اس جانب متوجہ کیا اور توجہ دلائی کہ یہاں تک کہ میرا سینہ کھل گیا اور میرے سینے میں اور میرے ذہن کے اندر اور دل میں یہ بات اتر گئی کہ قرآن کو اکٹھا کروانا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک مقام پر جمع کیا، 30-40 صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ، اور ان صحابہ کرام کی موجودگی میں 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دے دیا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو محفوظ کیا جائے۔ اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت جو کہ اس کمیٹی کے بڑے تھے، وہ اور بھی کئی صحابہ اس کمیٹی کے اندر موجود تھے۔ 7 صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے جو اصول طے کیا گیا، انتہائی سخت اصول، کہ اس اصول پر ہر آیت کو پرکھا جائے گا اور ہر آیت کی جانچ پڑتال اسی اصول کے مطابق کی جائے گی۔ اور وہ اصول یہ طے کیا گیا کہ وہ جو 7 صحابہ تھے، وہ ان کو جو قرآن یاد ہے وہ آیات پیش کریں گے، یوں ایک آیت پر 7 صحابہ کی گواہی جمع ہو جائے گی، اور پھر وہ 7 صحابہ اس ایک آیت کو تحریری طور پر بھی پیش کریں گے۔ تحریری طور سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے تحریر کیا گیا تھا، تو وہ 7 صحابہ ان آیات کو تحریری صورت میں بھی لا کر پیش کریں گے۔ یوں 7 گواہیاں جو حفظ میں ان کے موجود تھی اس طرح آئی، اور 7 گواہیاں تحریری شکل میں سامنے آئی۔ یہ 14 گواہیاں ایک آیت پر جمع ہو گئی۔ پھر مزید یہ اصول طے کیا گیا کہ اسی ایک آیت کے حوالے سے اس کمیٹی کے اندر جو 7 افراد موجود ہیں، ان کے علاوہ دیگر 2 اور گواہیاں جمع کی جائیں گی، اور 2 اور گواہیوں کا مطلب یہ کہ وہ جو 2 افراد گواہیاں دے آ کر ان کو وہ آیات یاد بھی ہونی چاہیے اور تحریری شکل میں بھی وہ آیت کو پیش کریں، یعنی ایک ایک آیت کے لیے درجنوں گواہیاں تحریری شکل میں اور حفظ کی صورت میں صحابہ کرام نے پیش کی۔ اس قدر سخت جانچ پڑتال کے بعد قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا۔ آخر میں سورہ توبہ، اس کی جو آخر کی 2 آیات ہیں، اس کا صرف ایک گواہ مل سکا، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ دوسرا گواہ صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا۔ کمیٹی کے سارے افراد انہوں نے مختلف جگہ پر اعلان کروایا کہ بھئی یہ آیت ہے اور اس کا ایک گواہ ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا گواہ درکار ہے۔ یعنی 7 صحابہ کے پاس وہ آیت موجود تھی، تحریری شکل میں بھی موجود تھی اور حفظ کی شکل میں بھی موجود تھی، اور ان کے علاوہ جو صحابہ تھے ان میں سے صرف ایک گواہی میسر آئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ آئے اور ان صحابہ نے کہا کہ چونکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے اور ہمارے پاس اپنی گواہیاں موجود ہیں، لیکن باہر سے صرف ایک گواہی مل سکی ہے، لہذا اگر ہم اسے قرآن میں شامل کر لیں تو بہتر رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے ہر آیت کو اسی قاعدے کے مطابق قرآن کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے مزید دور دور کے علاقوں کے اندر بھی اس بات کو پھیلا دیا کہ دوسرا گواہ اگر کوئی موجود ہے تحریری شکل میں اس کے پاس، یا اس نے اس آیت کو یاد کیا ہے تو وہ آئے اور گواہی دے۔ تو کسی قبیلے کے اندر یہ بات آئی اور اعلان کیا گیا، تو اس قبیلے کے ایک شخص نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ جو شخص گواہی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اگر خزیمہ گواہی دیتا ہے تو اس کو قرآن کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ تو اس شخص سے پوچھا گیا کہ خزیمہ ایک شخص ہے اور اس کی گواہی کی وجہ سے اس کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا جائے؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا اور بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدو اور دیہاتی سے ایک اونٹ خریدا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، آگے چل کر میں تمہیں پیسے دے دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پکڑا، دیہاتی بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو ایک شخص آتا ہے اور اس دیہاتی سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا اونٹ ہے؟ تو دیہاتی کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا اونٹ ہے۔ تو وہ شخص اس دیہاتی سے کہتا ہے کہ یہ مجھے اتنے داموں میں فروخت کر دو، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ یعنی جتنی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس سے زیادہ قیمت وہ بتاتا ہے۔ تو وہ دیہاتی لالچ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اونٹ تو میں نے خریدا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں تمہیں پیسے دینے والا ہوں، لہذا یہ میرا اونٹ ہے۔ تو وہ دیہاتی اور وہ جو دوسرا شخص جو خریدار تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی اس بات پر کوئی گواہ پیش کر سکو تو میں یہ اونٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو چونکہ اس وقت جب معاہدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کے علاوہ کوئی وہاں پر موجود نہ تھا، تو جب یہ تکرار جاری تھی اس وقت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ بدو کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں، اگر آپ نے گواہ پیش کر دیا تو یہ اونٹ آپ کا ہو جائے گا، تو حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس اونٹ کو خریدا ہے۔ پھر بدو نے جب اس گواہی کو سنا اور اس دوسرے شخص نے بھی سنا تو وہ شخص چلا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پیسے دے کر اس سے وہ اونٹ خرید لیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا ہے کہ خزیمہ جب معاہدہ ہوا تھا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں تم نے کس طرح یہ گواہی دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے جنت کا، جہنم کا اور بڑی عجیب و غریب سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں قبول کی اور ان پر ہم ایمان لے کر آئے، غیب پر ایمان لے کر آئے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ تمہاری ایک فرد کی گواہی 2 فرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔ تو جب یہ واقعہ صحابہ کرام کو، اس کمیٹی کے افراد کو سنایا گیا تو انہوں نے اس روایت کو قبول کیا اور پھر سورہ توبہ کی جو آخر کی 2 آیات ہیں ان کو بھی قرآن کے حصے کے اندر شامل کر دیا گیا کہ ایک گواہی حضرت خزیمہ کی گویا کہ 2 گواہی کے برابر۔ یوں قرآن کے تدوین جو ہے اسے ایک انداز سے مرتب کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ مدور قرآن کہلائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور دور دور تک اسلام پھیلا۔ اس قدر دور تک اسلام پھیلا کہ ایک لشکر ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان، ان سے مقابلہ جاری ہے دور دور کے لشکروں تک۔ تو اس لشکر میں نماز مغرب یا نماز عشاء کا وقت ہوا تو امام آگے بڑھ کر اس نے نماز پڑھائی، تو نماز میں امام نے جس انداز سے تلاوت کی تو مقتدیوں میں شامی افراد بھی موجود تھے، عراقی لوگ بھی موجود تھے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو شامیوں کے اندر اور عراقیوں کے اندر اختلاف آیا۔ شامیوں نے کہا کہ ہم قرآن جو پڑھا گیا ہے، امام نے جس انداز سے پڑھا ہے، ہم اس انداز سے قرآن کو نہیں پڑھتے بلکہ اس طرح پڑھتے، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں یہی درست انداز ہے۔ یعنی قرأت کا آپس میں اختلاف ہو گیا، شامی الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، عراقی الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ قرأت کا جو اختلاف ہے یہ تقریباً ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ ہم اگر اپنی اردو زبان کے اندر بھی دیکھیں، یہ جو ہم آئے گا اور جائے گا، کھائے گا، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اپنی پرانی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں آوے گا، جاوے گا، کھاوے گا اس انداز سے لکھا ہوتا ہے۔ یعنی آوے گا، جاوے گا اس کا مطلب بھی آئے گا، جائے گا ہی ہے، لیکن پڑھنے میں اختلاف موجود ہے۔ انگلش میں اگر ہم دیکھیں ایک لفظ آفن، OFTEN اس کی اسپیلنگ ہے۔ اگر انگلستان کے انگریز ہیں تو وہ اسے آفن پڑھتے ہیں، امریکہ کے جو انگریز ہیں وہ اسے آفٹن پڑھتے ہیں، یعنی ٹی کو سائلنٹ کرنے کے بجائے اس کو ادا کرتے ہیں۔ لکھا ایک انداز سے جاتا ہے لیکن قرأتیں اس کی مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر علاقوں کے مطابق قرأتوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی قرأت کا اختلاف پیدا ہوا، اور شامیوں نے کہا کہ ہم اس انداز سے قرآن پڑھیں گے اور عراقیوں نے کہا ہم اس انداز سے پڑھیں گے، اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا اور پھر ایک لڑائی کی صورت سامنے آئی۔ تو اس لشکر کے اندر ایک صحابی حضرت حذیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے وہ بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اس قدر شدید مشکل کا وقت ہے اور آپس میں لڑائی کی نوبت آ رہی ہے، تو وہ لشکر کے سپہ سالار سے چھٹی لے کر فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے تلاش کیا اور کہا کہ بس میں فوراً ہی حضرت عثمان سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ایک اہم معاملہ پیش آیا ہے. ایسا معاملہ اگر یہ فتنہ سر اٹھایا تو اسلام مشکل اور مسلمان مشکل میں پڑ جائیں گے اور آپس میں لڑ پڑیں گے. آپ فوراً اس مسئلے کو حل کریں. تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اس مسئلے کی پوری وضاحت فرمائی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور 8 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 7 افراد پر مشتمل کمیٹی بنی تھی قرآن کی حفاظت اور اس کو جمع کرنے کے لیے. حضرت عثمان کے دور میں 8 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی اور ان کو یہ کام دیا گیا کہ جو قریش کی قرت ہے، قریش جس انداز سے عربی بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اسی پر پورے قرآن کو اکٹھا کیا جائے، اسی کے انداز میں تحریر کیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی قرتیں ہیں، یہ جو قرت بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور قرتیں اس وقت ہوا کرتی تھی وہ 7 مشہور قرتیں تھیں، جنہیں ہم سبا قرہ کا نام بھی دیتے ہیں. کہ ایک قاری آتا ہے اور وہ جب خوبصورت انداز سے تلاوت کرتا ہے تو 7 مختلف انداز سے ایک ہی لفظ کو 7 انداز سے وہ پڑھتا ہے. جیسے وقالت حیت لک ہے، اب ایک قاری آئے گا اور وہ پڑھے گا وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، یعنی قرت کا اختلاف. تو اس وقت 7 مشہور جو قرتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی 7 قرتیں تھیں لیکن وہ غیر مشہور تھیں. تو ان تمام قرتوں کو ختم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کمیٹی نے قریش کی قرت پر قرآن کو اکٹھا کیا اور اسی کے مطابق تحریر کیا. اور ان صحابہ کرام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ جو اس کمیٹی کے اندر شامل تھے، انہوں نے قرآن کو اس طرح محفوظ کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 7 نسخے تیار کیے، ہاتھ سے تحریر ہوئے 7 نسخے، اور 7 نسخے ایک ہی انداز سے اور ایک ہی لحاظ سے مرتب تھے. اور ان نسخوں کو 7 مختلف بڑے بڑے علاقوں کے اندر بھیج دیا اور ریاستی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ نسخے سرکاری حیثیت رکھتے ہیں. اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے گا اور آگے پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی قرت نظر آتی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. اور پوری امت کو ایک ہی قرت پر اکٹھا کر دیا گیا. یہ جو آج ہم جس قرت پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہی عثمانی قرت ہے، وہی قریشی قرت ہے کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے لوگوں کو اور پوری امت کو اکٹھا کیا تھا. تو گویا کہ یہ جو قرآن جب نازل ہوا تو مختلف حصوں کے اندر موجود تھا، کاغذ کی شکل میں، کسی کھجور کی چھال پر، کہیں چمڑے کی صورت میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو اس طرح محفوظ کیا گیا اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا اور اکٹھا کیا گیا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن کو اس طرح کاغذ پر تحریر کیا گیا اور ایک کتابی شکل دے دی گئی اور یہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ پورے قرآن کی تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں ان میں تحریف ہوئی، رد و بدل اور تبدیلی ہو گئی، لیکن یہ قرآن ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ اللہ رب العالمین نے براہ راست اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہذا اس کی چھان پھٹک کے لیے، اس کو تحریر میں لانے کے لیے اور اس کی حفاظت کی اور کتابی شکل دینے کے لیے ایک پورا لمبا پروسیس ہے اور پوری لمبی ایک ترتیب ہے جس کے مطابق اس قرآن کو اکٹھا کیا گیا.